جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تمام احباب، صحافی برادری اور میڈیا پرسنز کی آمد پر ہم آپ کے مشکور ہیں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ضلع لاہور کا پوائنٹ آف ویو موجودہ حالات کے تناظر میں آپ نے اپنا وقت نکالا۔ ہم آپ کو اس آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ جس حالات سے عوام پاکستان گزر رہی ہیں اور جو موجودہ حالات ہیں، جو عوام خودکشیوں پر مجبور ہے، جن کے گھروں کے حالات، بچے اسکول جانے سے رہ گئے ہیں اور ان کے معاملات کھانے سے پینے سے لے کر اور اپنے معاشرتی معاملات کو ہینڈل کرنے تک بالکل ایک کہہ لیں کہ بدترین صورتحال کا سامنا ہے عوام پاکستان کو۔ اس پر اس کے جو ذمہ داران ہیں اور جنہوں نے 76 سالوں میں اپنی ناقص پالیسیوں کی بنا پر اس حال کو پاکستان کو پہنچایا اور عوام دشمن پالیسیوں کو پروموٹ کیا، عوام دوست پالیسیوں کو نزدیک سے نہیں گزرنے دیا گیا، اس تناظر میں تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان میدان عمل میں ہے۔ اور جو پاکستان کی عوام کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں اور پاکستان کے دشمن ہیں، ان لوگوں کو بے نقاب کرنے کے لیے ہم الحمدللہ قربانیوں کا ایک تسلسل ہے جو عوام الناس کے سامنے ہے کہ نہ بکنے والے ہیں اور نہ ہی جھکنے والے ہیں، اللہ رسول کے فضل و کرم سے میدان عمل میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اسی تناظر میں ہم آپ لوگوں کے جتنی بھی عوامی آواز ہوتی ہے آپ تک آتی ہے، اس کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے۔ آپ اس ضمن میں عوام الناس کے جو مسائل ہیں جو آپ فیس کر رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو عوام الناس کے سامنے بھی رکھیں اور تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان جس انداز سے، تگدو سے، محنت سے، اخلاص سے اور شب و روز محنت کر رہی ہے اور خوشحالی پاکستان اور اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں ہے، یہ قربانیاں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ تو اس ضمن میں آنے والے دور میں فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہے کہ عوام ابھی بھی ان دھوکہ دہی کرنے والوں اور ان جھوٹے اور مکار لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے یا اس پارٹی کے ساتھ، اس ٹیم کے ساتھ کھڑی ہے جس نے ہر وقت ہر لمحے عوام کے ترجمانی کی، احساسات کی ترجمانی کی۔ آج مجھے وہ بات یاد آتی ہے جب ایک یونٹ بجلی کا 8 روپے کا تھا اور 96 روپے کا پیٹرول تھا اور ڈالر بھی 100 کے لگ بھگ تھا اس دور میں، تو ایک شخص کنٹینر پر کھڑے ہو کر سیول نافرمانی کا اعلان کرتا تھا اور بل جلاتا تھا۔ تو خدارا آج وہ لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ان کا آج پوائنٹ آف ویو کیوں نہیں عوام کے سامنے آتا؟ سوال ہم بھی کرتے ہیں، تقاضا ہم سے بھی ہے۔ جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ کہاں ہے لبیک والے، تو ہم بھی اس بات کا تقاضا کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ جنہوں نے دھوکہ دہی کی، جھوٹ بولا اور ساز باز کر کے حکمرانی سمیٹی، حکومت سمیٹی، حکومت کی اور حکومت کرنے کے بعد اس ریٹ کو بھی اگر سامنے رکھا جائے تو آج ہم کہاں کھڑے ہوئے؟ تو اس میں یہ سب برابر کے شریک ہیں۔ عوام دشمنی میں ان کا ایک جیسا ہی چہرہ ہے اور یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ضرورت اب اس امر کی ہے کہ حق کو پہچانا جائے، حق پر چلنے والوں کو پہچانا جائے، ان کا ساتھ دیا جائے، اپنی طاقت کا اندازہ کیا جائے۔ آج اگر عوام پاکستان اپنے مفادات کی خاطر، اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر، اپنی خوشحالی کی خاطر قدم نہیں بڑھاتی تو وقت دور نہیں کہ آنے والی نسلیں پھر ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ تو اس ضمن میں ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہماری آواز بنیں گے اور آگے انشاءاللہ العزیز آنے والے دور میں تحریک لبیک کی جتنی بھی پالیسیاں ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنی عوام کے سامنے رکھیں گے۔ انشاءاللہ العزیز یہ ایک مکمل پیکیج تحریک لبیک پاکستان وہ ہے جس میں پاکستان کی خوشحالی ہے، اسلام کی سربلندی ہے، مظلوم کا ساتھ ہے، ظالموں کے گریبان تک ہاتھ لے کر جانا ہے، ظالموں سے چھٹکارا ہے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے ہمیں اب تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ آپ جو سوالات کا سلسلہ ہے اس کا آغاز کیا جائے تاکہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ سکیں۔ جی خرم بھائی سوال کیجیے گا۔ حاجی صاحب میرا سوال ہے کہ بجلی کے بلوں میں ظالمانہ اضافہ ہوا اور 10 دن سے دیکھ رہے ہیں کہ عوام سول نافرمانی کی طرف جا چکی ہے، توڑ پھوڑ بھی ہے، بلوں کو جلایا بھی جا رہا ہے، احتجاج بھی کیا جا رہا ہے۔
तहरीक लबैक पाकिस्तान क्या इकदाम करने जा रही है? क्या आवाम के साथ मिलकर कोई एहतजाज करेगी या उसके हवाले से तहरीक लबैक कोई और पॉलिसी बना रही है? जी खुरम भाई, आपने सवाल किया आज कल के जो हवाले से जो बिलों की जो इस वक्त की जो बेतहाशा अदायगी और टैक्सेस के साथ भरपूर बिल हमारे घरों तक पहुँचे, इसके ज़िमनन में एक आपको थोड़ा सा सवाल को और मज़ीद इसमें बेहतरी लाते हैं कि जब कौम को हमने निकाला था नामूस रिसालत के लिए और हम कहते थे कि पाकिस्तान की खुशहाली और आप पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली और कामयाबी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वफादारी में है, दीन की सरबुलंदी में है, तो कौम ने उस वक्त कहा कि हमारे मुआशी हालात डिस्टर्ब हो जाते हैं, जी आप क्या करते हैं, रास्ते बंद कर देते हैं, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। तो मकसद ये है कि आज रब ताला को राज़ी किया होता और वफादारी का हक अदा किया होता तो उम्मीद करते थे कि आज ये हालात हमें ना देखने पड़ते। लेकिन पॉलिसीज़ के एतबार से जो है हम आवाम के साथ हर लम्हे हर वक्त खड़े हुए। हमारी जिद्दोजहद साहब का टाइम में आपने देखा कि लॉन्ग मार्च था, पेट्रोल और आवाम की सहूलियात के एतबार से जो कि साबका हुकूमत ने किया और उसमें हमने जितना भी टाइम दौरानिया था कंट्रोल भी करवाया, प्राइस कंट्रोल रही, पेट्रोल की प्राइस कंट्रोल रही, उसमें आपकी ये बिलों का जो बेतहाशा जो साबका हुकूमत साबका जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं जिन्होंने आए दिन अपने अशराफिया को नवाजा और अपने अपने हवारियों को नवाजा, और जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वापडा के मुलाजमीन के जो यूनिट फ्री किए जाते हैं वो एक जुल्म और ज्यादती नहीं है, उनके 1500 यूनिट्स का बिल 600 रुपये आ रहा होता है। तो ये कुछ ऐसी बेज़ाब्तगियाँ हैं हमारे माशरे के अंदर कि जो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हम आवाम की आवाज़ हैं, हम आवाम के साथ हैं हर लम्हे हर वक्त। बाकी इसके लिए थोड़ी सी यकजहती की ज़रूरत है कि जब जान देने की बारी आए नामूस रिसालत के लिए तब जायज़ है या बिलों और बिजली और पेट्रोल के लिए जान देनी जायज़ बनती है। ये एक सवाल ज़रूर है अवामुन्नास के आगे कि हमारा वही मौक़िफ़ है कि सबसे पहले अपने अकायद नज़रियात और ईमान की सलामती के लिए मैदान अमल में ड्यूटी की जाए, उसके बाद देखें कि रब ताला की इनामात हम पर कैसे आते हैं और रास्ते कैसे खुलते हैं। लिहाजा ज़रूरत अब इस समय की है कि हमें तौबा इस्तग़फ़ार करते हुए रब ताला के हुजूर में अपना मुकदमा पेश करते हुए उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें माफ़ भी करेगा और आइंदा इन लोगों से जिन लोगों ने ये पॉलिसियाँ और ये जो कुछ किया है उनसे बदला लेने का भी अज़म किया जाए। और क्या समझे कि कोई एहतजाज करने जा रही है वहाँ पे? जी उसके लिए लाहेमल जो भी मरकजी सतह पे है, क्योंकि हम भी आवाम के साथ हैं और बिल तो आ रहे हैं, बिल अगर लाहौर में आ रहे हैं, कराची में आ रहे हैं, अटक में आ रहे हैं, बिल तो आ रहे हैं, डेट वाइज आ रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन अब उसको कैसे रोका जाए? बिल तो लोग जमा भी नहीं करवा रहे हैं जी बिल्कुल, और वापडा दफ्तर जो है हाउसेज उनको तोड़ फोड़ भी किया जा रहा है। सिविल नाफरमानी को क्या समझते हैं कि जब ये मामला आ जाए तो मुल्की हालात तो खराब हो जाते हैं, तो आप लोग कैसे कंट्रोल करेंगे? जी हम अभी ना मुंतज़िर हैं उन लोगों के जो उस वक्त सिविल नाफरमानी का कंटेनर पे चढ़कर बिल जलाकर ऐलान करते थे, हम उनकी तरफ भी अभी देख रहे हैं कि उनका क्या रद्द-ए-अमल आता है। तो 8 खुदकुशियां हो चुकी है अभी बिल ना जमा करवाने की वजह से। कल रावलपिंडी खन्ना पुल से बूढ़े ने छलांग लगा दी और एक नौजवान था पिछले साल 23,000 बिल मोटरसाइकिल बेच दी, जहेज बेच दिया, घर का सामान बेच दिया। आज भी हमने सर्वे किया है, लाहौर में लोग बिल जमा करवाने के लिए अपना घर का सामान बेच रहे हैं। तो मेरा सवाल सिर्फ वही है कि इस गरीब आवाम का ख्याल कौन करेगा? जमातें आ जाती हैं, चली जाती हैं, लंदन भाग जाते हैं और रिलीफ कोई भी नहीं देता। लोगों को कहते हैं कि वो ये हरा जो है वो दिखा देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान कोई अमली इक़दाम भी करेगी कोई? जी इसमें आपने जो आवाम का पॉइंट ऑफ व्यू है और जो हालात हाजरा के ऊपर जो आपने वाज़े मैसेज और पैगाम ब्रीफ किया, ये बिल्कुल मुंह बोलता सर ये हम लोगों की कहानी है, हम देख रहे हैं, हम ये देख सिर्फ रहे हैं आवाम की नहीं, जी, सहाफ़ियों की भी कहानी है। बिल्कुल। और इसमें ये वो चीज़ें जो हम तक पहुंचती है मंजर आम पर आ जाती हैं, जो हमसे भी हिडन है, जो पसे पर्दा है, जो लोगों के साथ गुजर रही है, वो हालात हम तक अभी जो नहीं पहुंच पाते, लेकिन ये मुतफ़िका और मुश्तरका तौर पर हम हालात फेस कर रहे हैं। रहा मामला तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान का लाहेमल, देखिए जी इक़्तिदार और इख्तियारात जब तक किसी के जिसके पास हो सवाल उसी से ही किया जाता है। हम आवाम की हम आवाज़ होकर मैदान अमल में इंशाअल्लाह अज़ीज़। सर इसके साथ एक और भी सवाल ऐड करूंगा। पेट्रोल के लिए तहरीक लबैक पाकिस्तान ने कोशिशें की, बारहा कोशिशें की, लेकिन पेट्रोल कम होने की बजाय 300 के पास चला गया। तो क्या समझे कि इस चीज को तहरीक लबैक पाकिस्तान अब इतने इकदाम भी करती है, एहतजाज भी करती है, धरने भी दे देती हैं, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत के कान पर जू नहीं रेंगती, तो क्या हुकूमत आप लोगों की बात नहीं सुनती? तो फिर आप लोगों को भी तरीकेकार बदलना पड़ेगा। अब पेट्रोल 300 रुपए चला गया, अब बात आगे बिजली के बिलों की। ये सब जो आपने बात की है ये वाकई हकीकत पर मबनी है
کہ اس وقت باہر نکلنا، لانگ مارچ کرنا بھی وسائل کا اخراجات کا تعلق رکھتا ہے. باہر نکلنا، گھر سے باہر نکل کر احتجاج کرنے کے لیے بھی وسائل چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ان لوگوں کی کرپشن کا کیا ہوا پیسہ تو ہمارے پاس ہے کوئی نہیں. سیدھی سی بات ہے. ہم عوام ہیں اور عوام الناس روڈ پہ احتجاج کرنے کے لیے بھی اپنے مالی وسائل کے ساتھ میدان میں اترتی ہے. آپ یوں دیکھیں کہ ہم نے اپنے وسائل کراچی سے لے کر اپنا سرائے عالمگیر تک خرچ کیے اور جد و جہد کی اور اس کے ضمن میں عوام کو ریلیف دلانے کی کوشش کی. اب ضرورت اس امر کی ہے جو عوام اس وقت بھی ہمارے ساتھ نہیں کھڑی تھی، آج وہ بل لے کر رو رہی ہے گھر میں بیٹھ کر. عوام کس طرح کھڑی ہو؟ عوام کو تو ذہنی معذور کر دیا گیا ہے اور ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، ان چیزوں میں الجھ گئی ہے، تو عوام کیسے کھڑی ہو؟ میاں صاحب اب اس صورتحال کے پیش نظر یہ وقت جب قبلہ امیر المجاہدین روڈ پر نکلے تھے، اس وقت کی نشاندہی بزرگ کر رہے تھے. ہمارے قائد محترم اس وقت کی نشاندہی کر رہے تھے کہ آج ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کل ہمارے جیسے بھی آپ کے پاس نصیب نہیں ہوں گے. اب اس حوالے سے ہمارا عملی کردار یہی ہے کہ ہم احتجاج کریں، روڈ پر آئیں اور اپنا حق لینے کے لیے اپنا ووٹ بھی استعمال کریں اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میدان عمل میں آ کر اس پیٹرول کے خلاف اور بجلی کی بڑھتی پرائسز کے خلاف احتجاج ہمارا حق ہے. اس کے لیے جو بھی لاہے عمل آئے تحریک کی طرف سے جس وقت بھی آئے تو پوری عوام یکمشت ہو کر میدان عمل میں اترے اور یہ دباؤ ڈالے کہ ہم اپنا حق لینے کے لیے سب اکٹھے ہیں. جی مان اللہ بھائی سوال کیجیے گا. شاہ جی بڑا اہم کوشچن ہے. عوام جو ہے اس وقت ٹیکسز سے تنگ آ چکی ہے اور بجلی کے بلوں میں دھوکہ کیا جا رہا ہے عوام کے ساتھ. 13 قسم کے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، ایک دو نہیں 13 قسم کے. تو اس میں 30 دن کی بجائے 45 دن کا بھی بل بھیجا جا رہا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بجلی کے بل میں جی ایس ٹی کا کیا کام ہے؟ پھر جی ایس ٹی آپ اگر دیکھ لیں تو فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ ہے، اس پہ بھی جی ایس ٹی لگ رہا ہے. اس کے اوپر فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ میں الیکٹریسٹی ڈیوٹی بھی لگ رہی ہے، ویریشن ٹیکس لگ رہا ہے. اس طرح تقریباً جو ہے 13 قسم کے ٹیکسز لگ رہے ہیں. یہ 13 قسم کے ٹیکسز ادا کرنے کے بعد بھی آپ کو بل پے کرنا پڑتا ہے. تو اس وقت میرا سوال یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے، آپ علماء بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، آپ مذہبی جماعت بھی ہیں، سیاسی بھی ہے، علماء کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ امتحان ہے پوری قوم کے اوپر. تو میرا سوال یہ ہے کہ پوری قوم کے اوپر امتحان ہے یا 2% جو ہے وہ عیاشی کر رہے ہیں، 98% جو ہے ان کے اوپر امتحان چل رہا ہے. 2% پہ کیوں نہیں چل رہا؟ اس میں بیوروکریٹس ہوں، اس میں اشرافیہ ہوں، اس میں آپ کے سرمایہ دار ہوں، ان پہ امتحان کیوں نہیں چل رہا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو پوچھا ہے ٹیکسز کے حوالے سے اور یہ عوام دوست پالیسی جو بنانے والے جو ہمارے محب ہیں جنہوں نے 76 سالوں میں جو پالیسیز تیار کی ہیں، اس میں گھما پھرا کے اس انداز سے ٹیکسز لیے جاتے ہیں کہ ایک ٹیکس اور بھی اس میں ڈلتا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹی وی کی فیس ہوتی ہے، وہ مساجد میں بھی آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ اب ان پالیسی بنانے والوں کا احتساب کرنا عوام نے ہے. عوام جو 98% آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو یہ ان کا بوجھ اٹھاتی ہے اشرافیہ کا، 2% کا جو بوجھ 98% طبقہ اٹھاتا ہے. جب اس کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کس انداز سے کیا جاتا ہے اور کرنے والے کون ہیں، اب اس بات کا عوام سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اب سمجھ جائیں، اب بھی وقت ہے، ابھی بھی ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جو آپ کے لیے حق کی فائٹ کرنے کے لیے میدان عمل میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. دھوکہ دہی کے ساتھ، مختلف ٹیکسز کے ساتھ آپ کو آپ کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے کر دیے گئے، آپ کے بچوں کو تعلیم سے دور کر دیا گیا اور خودکشیوں پر آپ کو مجبور کر دیا گیا اور ہو رہی ہیں پے در پہ. اب ان حالات سے نکلنے کے لیے جن کے پاس کوئی فارمیٹ ہے ان کو اقتدار دیا جائے، ان کو ذمہ داری دی جائے. ابھی بھی قوم اتنا ظلم سہ کر اور ان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کی حمایت میں کھڑی ہے. آپ سروے کرتے ہیں، ہمارے جو دوست اب آپ پبلکلی جو سروے کرتے ہیں، رکشا ڈرائیور ہے، وہ اس سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، وہ اپنی مجبوری تو ظاہر ضرور کرتا ہے، بل کا رونا ضرور ہوتا ہے. جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے تو وہ پتہ نہیں کون سا گیجٹ ہے کہ جس سے نواز شریف صاحب کے جو پاکستان آنے کے لیے جستجو اور تگودو کی جا رہی ہے کہ وہ آئیں گے، بریف کیس کھلے گا، پاکستان خوشحال ہو جائے گا. یا پھر دوسرا طرف آ جائیں، عمران خان کو باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس کو توشہ خانہ کے چوری کے الزام میں اندر ڈالا گیا ہے،
قوم کا اعتماد ان کے اوپر تو ہے جنہوں نے یہ پالیسیاں بنائی ہیں. ایک بہت بڑا سوال ہے، قوم سے سوال ہے کہ ان کے اوپر تو ہمارا انحصار ہے کہ وہی درست کریں گے جنہوں نے یہاں تک پہنچایا ہے، اور ان پر اعتماد نہیں ہے کہ جن کا اخلاص، جن کی قربانیاں، جن کی جستجو ہر وقت تگ و دو اسلام کی آپ کے عقائد اور نظریات کی خاطر جانوں کے نذرانے پیش کرنا، علماء کا جیلوں میں وقت گزارنا، وہ ساری چیزیں قوم کے سامنے. قوم کو اس انداز سے ایجوکیٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ دین سے دور اور شیطان کی پالیسیوں کے اوپر ان کا اعتماد بحال ہو چکا ہوا. شاہ جی بڑا اہم کوشچن ہے کہ پورے پاکستان کا سوال ہے، مختلف سیاسی پارٹیوں سے بھی ہے. تحریک لبیک پاکستان سے سوال ہے کہ بجلی کے بلوں میں جو فردر ٹیکس ہے یہ کس لیے لگایا جاتا ہے، اور آج تک پورے پاکستانی قوم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ فردر ٹیکس ہے کیا. آپ بتائیے گا. قبلہ گزارش یہ ہے کہ جس کی جب حکومت آتی ہے یا جس کے پاس جو اختیارات آتے ہیں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ذاتی طور پر وہ کوئی ایسا لوپ ہول ضرور نکالے کہ جس سے عوام کی جیبوں سے پیسہ نکالا جائے اور ہمارے اقتدار کے لیے جو خرچہ ہمارا ہے وہ عوام سے لیا جائے. بنیادی طور پر اس کا جو طریقہ واردات ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ عوام کا پیسہ ہے، ہم نے اس کو لوٹنا ان سے چھیننا ہے، اور جس مرضی پالیسی کے، چاہے وہ فردر ٹیکس کی مد میں ہو، چاہے پیٹرول کی ڈیلنگ کے ذریعے ہو، پرائز اوپر نیچے کرنے میں ہو، وہ کوئی نہ کوئی لوپ ہول ایسا نکالتے ضرور ہیں جس سے عوام سے اکٹھا کیا جائے پیسہ اور انہی پر حکمرانی کرنے کے لیے اس کو خرچ بھی کیا جائے. اب آپ کے سامنے واضح طور پر ہے کہ الیکشن لڑنا، اس لڑائی میں الیکشن میں ڈیوٹی سر انجام دینا وہ عام شریف آدمی کا کام ہے یا کم انکم والے بندے کا الیکشن لڑنے کا کوئی کانسیپٹ یا کوئی تصور ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو گھوم پھر کر آپ سے اور ہم سے پیسہ کلیکٹ کرتے ہیں مختلف انداز سے، اور اسی پیسے کے ذریعے پھر ہم پر حکمرانی کرنے کے لیے اس کو خرچ کرتے ہیں اور ہمارے پر دھوکہ دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہمارا مضبوط نظریاتی لوگوں کا، مخلص محب پاکستانی لوگوں کا اسمبلی میں پہنچنے کا راستہ ہی روکا جاتا ہے اور اسی کے لیے یہ کمائی کی جاتی ہے. جی بسم اللہ. یہ سوال کسی اور بھائی کا. جی جی بسم اللہ. شاہ جی میرا لاسٹ کویسچن آپ سے، میرا سوال یہ ہے کہ سعد رضوی صاحب نے جو ہے تحریک لبیک پاکستان نے شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی کی، پریس کلبز کے باہر احتجاج کیا، لانگ مارچ کیا مہنگائی کے خلاف. سعد رضوی صاحب نے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے ایک جملہ بڑا وائرل ہوا تھا کہ جڑا پیٹرول ہے وہ تہاڈا پیو ہی سستا کرے گا. اچھا وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اس کی میمز بن چکی ہیں، سعد رضوی صاحب پہ تنقید ہو رہی ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے مختلف پولیٹیکل لیڈرز نے اپنے بیانات دے کے اس سے پھر جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ یو ٹرن لیا گیا تھا. تو سعد رضوی صاحب پہ پیٹرول کے حوالے سے جو تنقید کی جا رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ ابھی اس موقع کے اوپر بجلی کے اوپر کوئی بیان نہیں دیا جا رہا مرکزی لیول پہ، تو کیا اس کی وجہ یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پیٹرول کی وجہ سے جو اتنی تنقید کی گئی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے؟ جی راؤ صاحب اظہار فرما رہے ہیں، ہمارے ناظرین ضلع لاہور ہیں، وہ اس سوال کا جواب دینا آپ نے جو پسند سوال کیا ہے بالکل تنقید کا نشانہ تو بنایا جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جتنے اختیارات اور وسائل تھے، ہم نے کراچی سے لے کے سرائے عالمگیر تک احتجاج کیا. جو قائد محترم نے بیان دیا اس کی انہوں نے پاسداری بھی کی، مارچ بھی نکلا، سب نے دیکھا رمضان شریف کے بعد انہوں نے کہا جی روزے رکھ لیں، اس کے بعد وہ پورا لائحہ عمل نکلا، ہم اسے جا کے احتجاج کیا اور ہم نے تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 35 روپیز جو تھے اس کے اندر وہ ہم کم کروانے میں کامیاب بھی ہوئے. اب جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ اب تو حکومت ہی نہیں ہے، احتجاج کس کے خلاف کیا جائے؟ نگران حکومت ہے جس کے پاس وسائل نہیں ہے، جس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. جو شخص یہ سوال کر رہے ہیں وہ سیاسی طور پہ ابھی بالغ نہیں ہے. اگر ہوں تو وہ یہ اس طرح کا سوال ہی نہ پوچھیں. تنقید کا نشانہ ضرور بنایا جاتا ہے، انہیں سیاسی سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ دیکھیں ابھی تو کوئی حکومت نہیں ہے، نگران حکومت ہے جو کہ اس کے اوپر عمل درآمد کر نہیں سکتی. جو لوگ یہ فیصلے کر کے گئے ہیں یہ تو وہ جواب دیں ہیں. دیکھیں ہمارے پاس جب اختیارات اور وسائل ہوں گے تو انشاءاللہ ہم عوام کو ریلیف دے کے دکھائیں گے. جتنے ہمارے پاس تھے ہم نے اس کے مطابق جو پورا تھا وہ کم بھی کروایا اور لے کے بھی چلے. باقی دوسرا جو سوال آپ کا تھا بجلی کے حوالے سے کہ بیان نہیں دے رہے، دیکھیں اس سے ایک بڑا مسئلہ ہے ناموس رسالت کا. میرا سوال صرف اتنا تھا کہ بجلی کے اوپر بھی کیا اس وجہ سے بیان نہیں دے رہے کہ بعد میں پیٹرول کی طرح جو ہے تنقید کی جائے گی؟ کیونکہ گورنمنٹ تو ہے، وہ کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ تو بیٹھ جاتی ہے سکون سے، وہ تو مہنگائی اس نے کرنی ہوتی ہے. کیا بجلی کا بیان کسی وجہ سے نہیں دیا جا رہا؟ نہیں ایسی وجہ نہیں ہے. دیکھیں ایک بہت بڑا جو مین ایشو جو آل پاکستان آپ نے دیکھا گجرانوالے کے حوالے سے،
یہ ایک مین ایشو تھا، اس کے اوپر بیانات چل رہے ہیں ابھی. جی. تو وہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے آگے بجلی یا دوسرے ہمارے وسائل کو تو کوئی اہمیت نہیں بنتی. تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی قائد محترم کا ایک متفقہ طور پہ جو اظہار رائے ہوگی وہ منظر عام پہ آ جائے گی انشاءاللہ. اور جس طرح آپ سوال تھوڑی دیر پہلے بھی کر رہے تھے سر، قوم کی آخری امید ہے نا اس وقت سعد رضوی صاحب کو دیکھ رہے ہیں سب. جی. قوم کی آخری امید اس وقت سعد رضوی صاحب ہے. ہم نے مختلف شہروں میں سروے بھی کیا ہے. لوگ جو ہے عمران خان کو، نواز شریف کو بھول چکے ہیں. سعد رضوی صاحب آخری امید ہے، اس لیے یہ سوال کیا جا رہا ہے. جی بالکل، بات آپ کی ٹھیک ہے، آخری امید ہے اور نظر بھی یہی آ رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم ایک دم کچھ چھڑی گھمائیں اور حالات بدل دیں، یا بجلی کے بل یا واپڈا والوں کو کہیں جی ہمارے مطابق آپ ایک شیڈول جاری کر دیں. وہ نہیں کر سکتے. اس میں ایک لائحہ عمل ہے. ابھی جس طرح اب آگے موقع ملے گا، عوام کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو چنیں جن کے اوپر ان کا ضمیر مطمئن ہے. تقریباً کراچی سے لے کے پشاور تک جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو دینے والا شخص جانتا ہے کہ یہ اس کا حقدار نہیں ہے، اس کے باوجود انہیں ووٹ دیتا ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ اس دفعہ کم سے کم فیصلہ کرتے ہوئے اپنی اولاد اور ان کے مستقبل کو دیکھیں. یہ نہ ہو کہ کل کو اولاد بڑی ہو کے دستے گریبان پوچھے کہ جب بابا جب یہ آشیانہ لوٹا جا رہا تھا، جب آپ کے پاس اختیار تھے، وسائل تھے، آپ اس کچھ کر سکتے تھے، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال ابھی نہیں لیکن آنے والی نسلیں ضرور پوچھیں گی. جی بسم اللہ. جی میرا ضلع لاہور کی قیادت سے سوال ہے، کیا تحریک لبیک پاکستان کے پاس کوئی ایسی حکمت عملی یا کوئی لائحہ عمل تیار ہے جس سے تحریک اگر حکومت میں آتی ہے تو ان مسائل کا فوراً حل کرے گی اور عوام کو جلد ریلیف ملے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں جو ہمارا فارمیٹ ہے وہ پاکستان کے وسائل کے مطابق، اور پاکستان کے وسائل کو انڈسٹری ہے، اور ہمارا سب سے زیادہ مین جو فوکس ہے وہ ایگریکلچرل ہے، جو نیچرلی قدرتی طور پہ ہمیں ایک انعام بخشا ہوا ہے کہ پاکستان ایک زراعت کا ملک ہے اور زرعی ملک ہے. تو یہ پالیسیاں ہمیں کم از کم اپنے کسان سے لے کر اور ایک انڈسٹریلسٹ تک کرنی. اس کو جب ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ہمارا پہیہ چلتا ہے انڈسٹری کا، اور ہمارے اپنے وسائل، ہمارا انحصار جب اپنے اقدامات کے اور اپنی پالیسیوں کے اوپر ہوگا تو ہماری انکم بڑھے گی. اور جب آپ کا انحصار ہی قرضوں پر ہوگا اور سود پر ہوگا تو آپ اس پہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ سود کھلی جنگ ہے اللہ رب العزت سے. اور اس معاملے میں آپ قوم کو اس بات کے اوپر آنا پڑے گا کہ ہمارے پاس جو پالیسی ہیں وہ خود انحصاری ہے اور خود مختاری ہے. خود مختاری کے اوپر اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے انڈسٹری پروموٹ ہو، ہماری ایگریکلچرل جو ہے نا سرکل وہ پروموٹ ہو، اور ہمارا معاشی لیول اس لیول تک جائے کہ ان اور آؤٹ کا جو انحصار ہے وہ سود پر اور قرضوں پر نہیں ہوگا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. ابھی آج تک کسی بھی پارٹی کا دستور منشور یہ نہیں رہا. وہ صرف اور صرف جب سوچتے ہیں اور پالیسی بناتے ہیں تو وہ IMF اور ورلڈ بینک کی طرف نظر رکھی ہوتی ہے انہوں نے. تو آپ کے پاس یہ اس وقت نادر موقع ہے کہ ہم اپنی خود مختاری اور خود انحصاری پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو منتخب کر کے اسمبلی کے فورم پر بھیجیں جہاں یہ پالیسی مرتب ہوتی ہیں. جن لوگوں کو جس دور میں بھی ہم لوگوں نے بھیجا ہے وہاں ان لوگوں نے جا کر ہمیں IMF اور ورلڈ بینک کے آگے گروی رکھ دیا ہے، بیچ دیا ہے، سود کی مد میں بیچ دیا. آپ کوئی بندہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ قرض اتارو ملک سنوارو کا نعرہ کدھر گیا. کتنا لوگوں نے اپنے گھروں کے زیور، بچیوں نے، بیویوں نے کانوں کی بالیاں اور کڑے اتار کر گولڈ کے وہ لوگوں نے اس جھولی میں ڈالے جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ قرض اتارو اور ملک سنوارو. آج وہ کہاں ہیں؟ آج وہ پاکستان سے باہر جا کر کہتے ہیں اب میں پاکستان میں نہیں ہوں، میں اس سوال کا جواب دینے کا اہل نہیں ہوں. آپ نے خود ہی دیکھا ابھی چند دن پہلے ہی کہ جو یہاں سے جنہوں نے آپ کو لوٹا کھسوٹا ہے ان کا رہنا بہنا یہاں آپ کے ساتھ تعلق ہے ہی نہیں. وہ ایک ایجنڈے پر ہوتے ہیں، ایجنڈے پر کام کرتے ہیں اور پھر اپنے ملک میں چلے جاتے ہیں. ان کا آپ کے ساتھ تعلق ہے کیا جنہوں نے اس حال کو ہمیں قوم کو پہنچایا ہے؟ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا حق لینے کے لیے اپنی انڈسٹری کو پروموٹ کریں، ایک دوسرے کا سہارا بنے، اور ایگریکلچرل جو معاملات ہیں ہمارے قدرت نے جو ہمیں انعام بخشا ہے اس پر انحصار کرتے ہوئے اس کو فروغ دیں، اس کو پروموٹ کریں، اس میں آسانیاں لائیں، اس میں اصلاحات کریں. تب جا کے جو ہے نا زراعت کو ہم پروموٹ جتنا کریں گے. اور بہت سارے ہمارے ایشو، ہم کٹے بچے والے نہیں ہیں، مرغیوں والے نہیں ہیں. بیسک بنیادی جو معاملات ہیں اس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کو انڈے مرغیاں دیں، اس سے انڈسٹری گھروں کی خوشحالی نہیں ہوتی.
बेसिक बुनियादी काम क्या करने की नवाज जरूरत शरीफ के है। वापिस आने से हो जाएगी खुशहाली? जी अभी तक वो यही चल रहा है वो तो 5 एक साल गैजेट से। है जी, हमें तो नहीं पता उम्र के वो इस हिस्से में है या कुछ रह गया उनका यहाँ से लेकर जाने वाला, तो उसके लिए वो जरूर आ सकते हैं, उनका हक बनता है, कौम भी अभी इसका तक तो साथ दे। प्लेटलेट ही नहीं पूरे हो रहे। किबला ये प्लेटलेट्स जितने भी हैं ये कौम के जब तक नीचे नहीं आएंगे बराबरी की सतह पे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जो है ना जी हमारे पहले काम करके वो अपने पूरे करेंगे। भट्ट साहब आपको अच्छा शासी, मेरा एक सवाल था, अभी आपने कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सूद के खिलाफ है, तो जो पाकिस्तान ने अरबों खरबों रुपया सूद लिया है IMF से, वर्ल्ड बैंक से, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अगर हुकूमत में आ जाती है तो इस सूद का क्या करेंगे? उनको जवाब नहीं देंगे? यही चीज देखिए जी, इसके लिए किबला अमीरुल मुजाहिदीन का बयान हमारे पास है और दूसरे मुल्कों का के इकदाम भी हमारे सामने हैं कि सूद जिन लोगों के ऊपर बेतहाशा सूद था और वो कर्जे की दलदल में धंसे हुए थे, उन्होंने बाजू टांग कर खुद इन्हिसारी का इजहार किया, अपनी खुद एतमादी का इजहार किया और सूद लेने वालों को चैलेंज किया कि जिन लोगों ने कर्जा लिया है आपसे, उनके दरवाजे पर हम आपको लेकर जाते हैं। सूद इस्लाम में हराम है, ठीक है, और जिन लोगों ने कर्जा लिया है उन लोगों से आप उसका मुतालबा करें। एक चीज, जितना सूद की मद में गया है वो असल में से निकालें, ठीक है। आपका बैठकर टेबल टॉक करने का जब इरादा, नीयत और इखलास होगा तो इंशाअल्लाह उल अजीज ऐसे रास्ते निकलेंगे। और जिस वक्त आपको पता है कि आप कौन हैं, आपको अपनी पहचान के नहीं पता, हम एक एटॉमिक पावर भी हैं, हमारे वसाइल हैं, हम एक इंडस्ट्री को फरोग दे रहे हैं, एटॉमिक एनर्जी हमारी है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है कि जो दुनिया को फैजियाब कर सकती है, चाहे किसी भी एटॉमिक यूनिट से हम बिजली को प्रमोट कर सकते हैं। आपके तमाम वसाइल को फ्रीज किया जाता है। जिन लोगों को पाकिस्तान गैर मुस्तहकम चाहिए, उनकी कोशिश ही यही है कि वो पे दर पे आपके ऊपर हमलावर हो रहे हैं किसी भी अंदाज से, मुनज़्ज़म अंदाज से, और अपनी वो पॉलिसियाँ कि जिससे आवाम हर वक्त भूख इफलास का मरकज़ बनी रहे और वो सोचने के काबिल ना रहे कि उनकी सोच जो है वो महदूद हो जाए या मफलूज हो जाए। तो इस हवाले से सूद के हवाले से जो भी स्ट्रेटेजी है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में उसका जिक्र है और हमारे अमीर मोहतरम ने उसको वाज़े भी कर दिया, किबला अमीर मुजाहिदीन ने भी वाज़े कर दिया कि अगर जो मुतालबा करते हैं फिर हमारे पास वो वसाइल भी हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। जी ठीक हो गया, लास्ट क्वेश्चन कीजिएगा बस। जी शादी, ये अभी सवाल हुआ है कि नवाज शरीफ वाला गैजेट खेलने जा रहे हैं, ये तो पहले भी खेल चुके हैं, सागडार की दफा भी कह रहे थे कि हम लेके आएंगे तो मुल्क तरक्की के राह के ऊपर आ जाएगा। तो दूसरा सवाल ये है कि तहरीक लब्बैक का इस टाइम इलेक्शन के हवाले से जो अभी डेट अनाउंस अगर होती है या उसके हवाले से क्या लायामल होगा और अब आपको क्या चीज नजर आएगी नई जो दूसरी जमातों से अलग होगी? सर साथ ये भी ऐड कर ले, जब इलेक्शन करीब आते हैं तो तमाम जमातें हमदर्द बन जाती हैं अवाम की, तो क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अवाम का साथ देकर वोट हासिल करने की कोशिश तो नहीं कर रही? पहला सवाल जो इसहाक डार के हवाले से वो मेरे जहन में फिट है कि उसके असरात, उस अरस्तू के असरात जो हैं आप और हम आज भुगत रहे हैं। अभी ये पिछले 1.5 साल हुकूमत में जिस प्रोटोकॉल के साथ उसको लाया गया, उसकी पॉलिसियों पे, उसके एक्सपीरियंस पे इन्हिसार किया गया, उसका किया धरा आज आपके सामने, उसने आपको किसी हाल का नहीं छोड़ा। तो अब भी अगर उससे बड़ा कोई गैजेट आप खेलना चाहते हैं या कोई सरप्राइज लेना चाहते हैं तो करके देख लें कि जो कुछ उनके मामलात और उनके जो रह गए हैं वो उसको मजीद अमली जमा पहनाएंगे ना, क्योंकि उनका आपके साथ ताल्लुक कोई नहीं। उनके बिजनेस, उनकी रिहाइशें, उनका इलाज, उनके जितने भी अज़ाइम हैं वो बाहर हैं, वो बाहर के लोग हैं, हमारे नहीं है। वो आपके साथ उनकी कोई वाबस्तगी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक फैक्ट्री की नुमा सूरत में रखते हैं। उनका बिजनेस यहाँ ज़रूर है, कारोबार ज़रूर है, क्यों? आपकी जेबों से पैसा निकालना। उनके आपके मुफादात उनको अजीज़ नहीं है, आपके सहूलियात उनको अजीज़ नहीं है। और उन्होंने देखो कि ये 1.5 साल के अंदर जो उन्होंने दावेदारी की थी PDM की शक्ल में हमारे पास ऊपर जो मुसल्लत हुए, उनके जितने भी इक़दाम आते हैं आज हम उसके असरात भुगत रहे हैं। अगले रहा मामला इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन आपकी उम्मीद है, आपका इन्हिसार है उसके ऊपर कि आप अपना इंतखाब ऐसा करें कि जो आपकी दोस्त पॉलिसियों का मंशूर जिस पार्टी के पास हो, आवाम दोस्त पॉलिसियों का मंशूर हो और उनका इखलास का भी आपको अंदाज़ा हो कि वाकई ही वो आपके साथ मुखलिस हैं। और फिर दूसरी ख़ास बात यह है कि जिनका ताना बाना IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ तो नहीं जुड़ा हुआ, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। ये मुश्किल दौर है, इससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल दौर का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसके लिए कौम को खुददारी का मुजाहरा करना। क्या जहांगीर तरीन की जो पार्टी है और परवेज खट्टक की
जो नई पार्टी है पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, तो क्या ये भी आईएमएफ की सपोर्टर है? किबला ये तो वो चेहरे हैं जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया, इसमें जितने अहबाब शामिल हैं वो एक आप गाड़ी ये दे देंगे आवाम को लॉलीपॉप आकर? किबला वो आपके सामने एक तस्वीर चल रही होती है जिसमें बहुत सारे लोटे लोड किए होते हैं, तो वो सारी ऑन रोड नजर आ रही होती है, तो आपके सामने ये सारी लोटा क्रेसी है। एंड में सर 2 मिनट आवाम को कुछ कहते हैं वो बड़ी परेशान एक करती है। आखिरी सवाल है, एक लास्ट क्वेश्चन प्लीज इरफान भाई से। जी जी, मैं लाहौर जिला लाहौर की क़यादत से सवाल है कि पिछली हुकूमतों में मुल्क में वसाइल का ना बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है और बिजली बनाने के लिए रेंटल पावर प्लांट्स मंगवाए जाते थे और उससे तेल से बिजली बनाई जाती थी, जबकि यहाँ पे हवा और पानी के सोलर के ना वाफर वसाइल मौजूद हैं, इनकी तरफ तवज्जो नहीं है। तकरीबन कोई 70 सालों से डैम बन रहे हैं, वो अभी तक नामुकम्मल है। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो चीजें ये जानबूझकर की जा रही हैं या वाकई इनमें कोई मसाइल हैं पिछली हुकूमतों की तरफ से? असल में ये बात यह है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बनाया जाता है ना बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं वसाइल होते हैं, उनकी कॉस्ट जो कीमत होती है वो कम होती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो बनाया जाता है ये क्रूड ऑयल से बनाते हैं, हालांकि इससे बनाने में सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ना वो इसका पैसे का ज़िया होता है। दूसरा जो जिस तरह आपने कहा कि जी इसके दूसरे वसाइल इस्तेमाल नहीं करते, देखें इसे हमारे पास पाकिस्तान के पास कोयले के बेहतरीन वसाइल हैं और उससे मुनासिब और सस्ती बिजली बना के आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। और मज़ेदार की बात यह कि प्राइवेट सेक्टर जो इंडस्ट्री एरिया हैं वो अपनी बिजली वापदा से सस्ती बना के इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें महंगी बिजली बना के और टैक्स की भरमार के साथ दी जा रही है। दूसरा, जिस तरह आप कहते हैं कि जो वसाइल हैं हम हवा से और सोलर से इस्तेमाल कर सकते हैं, दुनिया के अंदर बेशुमार मुल्क ऐसे हैं जो कि इसे एज अ पावर सेक्टर यूज़ कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं जिसमें सोलर भी है और विंड एनर्जी जो जिस तरह आपने सवाल किया था हवा बना रहे हैं, और ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। लेकिन बात यह है कि जब वो इक़दार और जो फैसले करने के जब लोग वहाँ पहुँचते हैं तो इनके अपने पार्लियामेंट के अंदर जो कंटीन है उनके उसके ऊपर सब्सिडी हो और गरीब आटे का तोड़ा लेने भी पहुँचे तो उसे लाइन में लग के जान देनी पड़े, तो ये एक सवालिया निशान है। वैसे सोलर के ऊपर इन्होंने ड्यूटी फ्री की थी मगर उसके ऊपर इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि ये तो नून लीग के दौर में मतलब बीजेपी के दौर में इन्होंने इसको किया था ताकि हम इसको बिजली फ्री किया जाए, मगर फिर भी इन्होंने इसको पूरा इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। इसकी क्या वजह बड़ी हो सकती है? इसकी वजह ये हो सकती है कि जिनके मफादात तेल और दूसरे के साथ जुड़े होते हैं ना, ये लोग आवाम को रिलीफ नहीं देना चाहते हैं। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल डॉक्टर कासी साहब से है।